ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی تعریفات کائنات کے مالک و مالک کے لیے. لکھوکھا کروڑ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المتقین سید المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین پوری کائنات کے ہادی و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اور مقدسہ
سب سے پہلی بات آپ احباب کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد کا ماحول، انتظامیہ کا انتظام اور آپ سامعین کی خطبہ جمعہ سے محبت بے مثال ہے۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ خطبہ شروع ہونے کے بعد لوگ تشریف لانا شروع کرتے ہیں، لیکن بڑی ہی کمال کی انتظامیہ ہے سامعین کے، یہاں کے امام و خطیب قاری حضرات، اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ خطبہ ابھی شروع ہوا ہے اور اللہ کا فضل و کرم سے مسجد کا یہ پیچھے والا حصہ مکمل کر چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری آپ سے پہلی ملاقات ہے۔ مرکزی دعوت الاسلام گونگا بلوچہ بھائی پیرو ضلع قصور لاہور کے قریب ایک ادارہ ہے جس کی سرپرستی اس وقت عالم اسلام کے مایہ ناز عالم دین حضرت مولانا قاری سہیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ وہ فرما رہے ہیں، ان کے مرکز کی طرف سے ایک تبلیغی جماعت آپ اس مسجد میں کل رات سے موجود ہے۔ محترم قاری محمد ناصر صاحب جو آپ کے یہاں کے مدرس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان سے رابطہ تھا، انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور خطبہ جمعہ کی دعوت دی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہاں آنے والا خطیب اس کی زیادہ پریشانی اس بندے کو ہوتی ہے کہ جس نے اس سے ٹائم لیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کس طرح کا بیان کرے گا، کیسے غلطیاں کرے گا۔ اگر دوران خطبہ میں کہیں پہ کوئی غلطی کر بیٹھوں، الفاظ کی تعبیر مناسب نہ دے سکوں، اس کو میری خطا سمجھیے گا، میرے لیے اپنے اللہ سے معافی کا سوال کیجیے گا، اس میں قاری صاحب کا کوئی قصور نہیں ہو۔ اور اگر میں کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے ٹھیک کہہ دوں تو یہ مالک کائنات کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو قبول فرمائے۔ آج ماہ محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے اور ماہ محرم الحرام کو ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایک خاص نقطۂ نظر کے تحت اہمیت دی جاتی ہے۔ اگرچہ دین اسلام میں کتاب و سنت میں ماہ محرم الحرام کی فضیلت کے حوالے سے صرف 9 اور 10 کے روزے کے سوا ہمیں کوئی اور اہمیت و فضیلت نہیں ملتی۔ اس کے بارے میں جو اتنا شور شرابہ، اتنا غلغلہ کیا جاتا ہے، ماحول کو اس قدر گرما دیا جاتا ہے، عالم اسلام کے اندر، تاریخ اسلام کے اندر ایک فتنہ کھڑا ہوا جس فتنے کی ابتدا صلاحیت سے ہے۔ عبداللہ ابن سبا یہودی نے اس فتنے کی بنیاد رکھی، جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتنے کا شکار ہو کے آپ شہید کر دیے گئے۔ ظالمانہ طور پہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ اس کے بعد یہ فتنہ رکا نہیں، یہی فتنہ تھا کہ جس نے شہزادہ جنت جگر گوشہ بطول نواسہ رسول جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے بڑھ کے حیدر کرار جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معاف نہیں کیا۔ کسی فتنے کی بنیاد پہ آپ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور اس فتنے کی وجہ سے، اس واقعہ کربلا کی وجہ سے
पैगंबर कायनात की सोहबत इख्तियार करने वाली मुकद्दस हस्तियों को, सहाबा किराम को तालो तशरीह का निशाना बनाया जाता है। मैं सहाबा किराम की अज़मत और दिफा के हवाले से कुछ मारूज़ात गुज़ारिशात आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन कबल इसके आपके बात अपने ज़हनों में बिठा लें। वाक़या करबला और इस वाक़े के अंदर जनाबे हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अरवाह उनकी शहादत के हवाले से जमात अहले हदीस मसलके सरफियत, मनहज सरफियत पर कायम है। और मसलके सरफियत क्या है, मनहज सरफियत क्या है? मसलके अहले हदीस का मनहज ये है, सबसे पहले नंबर पे जनाबे हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जनाबे हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन दोनों जन्नती शहदादों के समेत तमाम अहले बैत के साथ मोहब्बत का इजहार करना और बाकायदा मोहब्बत करना अहले हदीस के ईमान का हिस्सा है। और हमारा मनहज अहले हदीस को अपने दिलों में नोट कर दें। जिस इंसान के दिल में अहले बैत की और खानवादा रसूल की मोहब्बत मौजूद रही, मनहज सरफियत उसको मुसलमान कहने का हकदार है। दूसरा मौक़िफ़ अपने ज़हन में ये बिठा लें, जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को करबला के मैदान में जालिमाना तौर पर शहीद किया गया। हम इस शहादत की जो जुल्म उनके साथ हुआ किसी एक नुक्ते पे भी इसकी तारीफ नहीं करते। और तीसरी बात अपने ज़हन में ये बिठाएं कि जिन जालिमों ने जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके सफर के साथियों को, उनके खानदान को शहीद किया, उनके साथ हम बरात का ऐलान करते हैं, हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। और तीसरा ये चौथा ये मौक़िफ़ अपने ज़हन में रखें कि जिन लोगों ने जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया, उन पे जुल्म किया और अहले बैत के साथ दुश्मनी का इजहार किया, हम ये मौक़िफ़ रखते उन पे अल्लाह की लानत है और क़यामत के दिन उनका हिसाब अल्लाह के सुपुर्द है। इसके साथ साथ वाक़या करबला को बुनियाद बना के हसनैन करीमैन की मोहब्बत को बुनियाद बना के सहाबा किराम को गालियां नहीं दी जा सकती, सहाबा किराम पे तबर्रा नहीं किया जा सकता, सहाबा किराम को बुरा भला नहीं कहा जा सकता। अगर कोई इंसान, अगर कोई फर्द, किसी जमात का कोई रुकन, किसी तंजीम का कोई हिस्सेदार, किसी मसलक का कोई पैरोकार अगर सहाबा किराम की तनकीस करेगा, उनको गालियां देगा, उनको बुरा भला कहेगा, उन पे कीचड़ उछालेगा, काबा रब की कसम खा के कहता हूं, अहले हदीस का मनहज सरफियत का बच्चा बच्चा सहाबा इकराम की हुर्मत का दिफा करता नजर आएगा और हम इस चीज को कतल बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह का शुक्र है, कायनात के रब का फजल है, जिस रब ने हमें किस तरह से पैगंबर कायनात से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाई है, उसी कदर आपके घराने के साथ हम मोहब्बत करते हैं। और कायनात के रब का ये फजल है, जिस तरह हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जिस तरह पैगंबर कायनात के अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, उसी तरह रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक सहाबी से मोहब्बत का इजहार करते हैं। क्यों? इसलिए कि सहाबा किराम की कुर्बानियां दीन के लिए, दीन की अज़मत के लिए, दीन की शान के लिए, दीन के दिफा के लिए, पैगंबर की सुन्नत को जिंदा रखने के लिए, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की सीरत को, सीरत के एक एक पहलू को
ہمارے تک منتقل کرنے کے لیے صحابہ اکرام کی قربانیاں ہیں. اور آج ہمارے پاس ایک چیز موجود ہے کہ پیغمبر کائنات علیہ السلام آپ کہاں پہ مسکرائے تھے؟ کتنا مسکرائے تھے؟ جب مسکرائے تھے آپ کے کتنے دندان پر آپ کے نظر آئے تھے؟ میرے مصطفیٰ کہاں پہ ہوئے تھے؟ کس مقام پہ ہوئے تھے؟ کس بات پہ ہوئے تھے؟ کتنا روئے تھے؟ جب آپ روئے تھے تو آپ کے کتنے آنسو گرے تھے؟ صحابہ اکرام نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو یوں محفوظ کر دیا. آج ہم پیغمبر کائنات کی سیرت کو پڑھتے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اتنے کیمرے میں صحابہ اکرام نے رسول مکرم کی زندگی پر لگا دیے تھے. آج ان کی ویڈیو آج وہ CCTV کیمرے ہمارے سامنے ہر چیز ریکارڈ کر کے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی چال ایسی تھی, رسول اللہ کا لباس ایسا تھا, میرے پیغمبر کی خطابت ایسی تھی, آپ کی سیادت ایسی تھی, آپ کی نفاذت ایسی تھی, آپ کی قیادت ایسی تھی. ایک ایک چیز کو صحابہ کرام نے ریکارڈ کر کے امت تک منتقل کر دیا. اگر صحابہ کا وجود نکال دیا جائے کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں دین اسلام سارے کی ساری عمارت درام سے گر جائے. ایک مسئلہ بھی ہمارے پاس محفوظ نہیں بچے گا. نہ نبی کی نماز ملے گی, نہ پیغمبر کا روزہ ملے گا, نہ آپ کی حج ملے گی, نہ عمرے کا طریقہ ملے گا, نہ قربانی کے احکام ملے گی, نہ اخلاقیات ملے گی, نہ نظام خاندانی نظام ملے گا, نہ نکاح شادی کے مسائل ملیں گے, نہ طہارت کے مسائل ملیں گے اگر صحابہ کے وجود کو مجروح کر دیا جائے. اسی لیے امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اذا رأيت رجلا ينتقص احدا من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب تم دیکھو کوئی انسان پیغمبر کائنات کے کسی ایک صحابی پر تان کرتا نظر آئے تو فاعلم انہ زندیق, اپنے دل میں یقین پیدا کر لو, اپنے دل کی گہرائیوں سے جان لو جو پیغمبر کی کسی ایک صحابی کی بھی تنقید کرتا ہے وہ زندیق انسان ہے. زندیق مانا بے دین ہے, دین سے خارج ہو چکا ہے, نکل چکا ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اور اگلی بات آپ فرماتے ہیں لأن الرسول عندنا الحق والقرآن حق وأدى إلينا الكتاب والسنة اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں یاد رکھ لو, اس بات کو اپنے دل دماغ کی تختیوں پہ نوٹ کر لو, ہم اللہ کے رسول کو سچا رسول مانتے ہیں, قرآن مقدس کو سچی کتاب مانتے ہیں, اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ پیغمبر کی سنت اور رب کی کتاب کو ہمارے تک پہنچانے والے پیغمبر کے صحابہ کرام ہیں. اور یہ لوگ وَيُرِيدُونَ أَن يُجَرِّبُوا شُهُودَنَا وَلِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ. یہ ظالم لوگ صحابہ کی سیرت پہ گندے تیر چلانے والے, صحابہ کے کردار پہ تان کرنے والے, نبی کے صحابہ کے کیڑے نکالنے والے, وہ کسی سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہو, وہ کسی مستری انجینئر کیوں نہ ہو, وہ کسی فرقے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو, جو صحابہ کرام پہ تان و تشریح کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ رب کی کتاب کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو باطل کر دے, ان کی فقط حیثیت کو بیکار کر کے رکھ دے. اور ہم جب تک زندہ ہیں نہ رب کی کتاب کو نعوذ باللہ باطل ہونے دیں گے, نہ سنت سے ہم کسی کو دشمنی کرنے دیں گے. ان دونوں سے ہمارا پیار ہے اور صحابہ کرام سے ہماری محبت ہے. یاد رکھیے صحابہ کرام عام ہستیاں نہیں ہیں, بہت عظیم ہستیاں, اتنی عظیم ہستیاں, اتنے عظیم لوگ جن کی عظمت, جن کی عزت, جن کی حرمت, جن کی جان, جن کے مال کا دفاع کائنات کے رب نے خود آپ کیا, اللہ نے کیا. آپ دور نہ جائیں, دور نہ جائیں, صرف سورہ فاتحہ کو پڑھیں. سورہ فاتحہ پیغمبر کے صحابہ کی شان کو بیان کرتی ہے, نبی کے صحابہ کی عظمت کو بیان کرتی نظر آتی ہے. اور پورے کا پورا قرآن مجید کی ایک
قرآن مجید کا ایک ایک حرف، ایک ایک زبر زیر، اعراب کے اندر ایک نقطہ قرآن مجید کا پیغمبر کائنات کے صحابہ کی عزت، حرمت اور ایمان کا دفاع کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن ہمیں شاید اس بات کا اندازہ، آئیے قرآن مجید سنیے اور صحابہ کرام کی عظمت کا اندازہ کیجیے، اس کائنات کے رب کو اپنے پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ محبت کی۔ اس سے پہلے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد خیر قلوب العباد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاصطفاہ لرسالتہ وابتعثہ بنبوتہ۔ لوگوں سن لو، کائنات کے رب نے پوری دنیا کے دلوں کو دیکھا، سب سے پاکیزہ، سب سے صاف، زیادہ شفاف، زیادہ متقی، پرہیزگار دل اللہ کو جو نظر آیا، اس دل کو کائنات کے رب نے محمد رسول اللہ کا دل بنایا اور اس پہ نبوت اور رسالت کی روشنی نازل کر دی۔ اس کے بعد ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد پھر لوگوں کے دلوں کو دیکھا۔ تو کائنات کے رب کی قسم ہے، قربان جائیں، ان دلوں کے اندر رب نے میرے دل کو بھی دیکھا ہوگا، ان دلوں کے اندر کائنات کے رب نے قاری ناصر صاحب کے دل کو دیکھا ہوگا، ان دلوں کے اندر کائنات کے رب نے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کے دل کو دیکھا ہوگا، ان دلوں کے اندر کائنات کے رب نے ابراہیم بھٹی صاحب کے دل کو دیکھا ہوگا، ان دلوں کے اندر کائنات کے رب نے مفتی یوسف قصوری صاحب کے دل کو دیکھا ہوگا، ان دلوں کے اندر کائنات کے رب نے مفتی عبدالوکیل ناصر صاحب کے دل کو دیکھا ہوگا۔ دنیا جہان کے ایک ایک انسان کے دل کو اللہ نے دیکھا ہوگا، توڑا ہوگا، تحقیق کی ہوگی، لیکن کائنات کے رب کو سب سے پیارے دل جو نظر آئے، ان دلوں کو پیغمبر کائنات کے صحابی بنا دیا۔ یہ اللہ کے رسول، اللہ کی محبت نبی کے صحابہ کے ساتھ، اور رب کی طرف سے آواز آتی ہے، اللہ بیان کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ اپنی زبان سے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کائنات کے رب کی طرف سے آواز آتی ہے، حامدنی عبدی، میرے بندے تو نے میری تعریف کی ہے، میرا ایمان کہتا ہے نبی مکرم کے بعد، میرے آقا کے بعد، میرے مرشد کے بعد، میرے محبوب نبی کے بعد یہ کلمہ سب سے پہلے نبی کے صحابہ نے کہا تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو کائنات کے رب نے اپنے نبی کے صحابہ کو کیا جواب دیا تھا؟ حامدنی عبدی، میرے نبی کے صحابہ تم نے میری تعریف کرنے کی کمال کر دی، جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے تم نے میری کمال کی تعریف کر دی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بیٹوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ بات سنو، اگر میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، میں نے یہ کہنا کہا، اللہ مجھے کہتا ہے حامدنی عبدی، میرے بندے تو نے میری بڑی تعریف کر دی ہے، اللہ کی قسم مجھے پتا چلتا ہے میں بھول کے یوں ہو جاتا ہوں، میرے رب نے میرا شکریہ ادا کر دیا، میرے اللہ نے مجھے کہہ دیا کہ میرے بندے تو نے میری تعریف کی ہے۔ اگر میرے بارے میں تمہیں پتا چلے گا کہ میری باتوں کا جواب میرا رب دیتا ہے، تم میرے ہاتھ چومو گے، میرا احترام کرو گے، عقیدت اپنے دلوں میں اٹھاؤ گے، لیکن اگر اللہ اپنے نبی کے صحابہ سے کہہ دیتا ہے کہ تم نے میری تعریف کی، ہم انہیں صحابہ کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ دل کا ایزان قسمت الدیزہ، بڑا غلط فیصلہ کرتے ہیں، تقسیم بہت غلط ہے۔ صحابہ کرام نے اگلا کلمہ کہا ہوگا الرحمن الرحیم، اللہ کی طرف سے جواب آیا اسنا علی عبدی، میرے بندو
میرے نبی کے صحابہ تم نے میری تعریف کر دی. صحابہ نے پھر کہا ہوگا مالک یوم الدین. اللہ کی طرف سے آواز آئی مجد عبدی. میرے بندو تم نے میری بزرگی میری عظمت بیان کرنے کی دعا کر دی. اللہ اکبر. اس میں نبی کے صحابہ کی عظمت ہے. سب سے پہلے اللہ نے جن کی تعریف کو قبول کیا, جن کی تعریف کو اللہ نے جواب دیا, جن کی تعریف کے کلمات کو کائنات نے اپنے ثواب میں بدل دیا, وہ نبی کے صحابہ کرام کی ہستیاں. اور اس کے بعد دیکھیے اگر نماز میں دعا کروں اللہ قبول کرتا ہے. آپ کریں اللہ قبول کرتا ہے. اگر میں یہی دعا بیت الحرام میں کروں جا کے, مکہ مکرمہ میں کروں جا کے, بیت اللہ کے سائے میں کروں جا کے, وہاں میری دعا کو اللہ قبول کرتا ہے. اگر میں اپنی دعائیں مسجد نبوی میں کروں وہاں میں رب قبول کرتا ہے. اور صحابہ کرام نے یہ دعائیں کہاں کی؟ مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہو کے کی ہے. نبی کے صحابہ نے یہ دعائیں مسجد حرام میں کی ہے. نبی کے صحابہ نے یہ دعا مسجد نبوی میں کی ہے. نبی کے صحابہ نے یہ دعا میدان جنگ میں کی ہے. نبی کے صحابہ نے یہ دعا اپنی سواری پہ بیٹھ کے کی ہے. نبی کے صحابہ نے یہ دعا مسلح پہ کھڑے ہو کے کی ہے. کیا نبی کے صحابہ کی دعا کو اللہ نے قبول نہیں کیا ہوگا؟ کون سی دعا ہے؟ میں بھی کرتا, آپ بھی کرتے, ایک مسلمان یہ دعا کرتا ہے, نبی کے صحابہ بھی کرتے تھے. اگر آج رب ہماری دعا کو قبول کرتا ہے میں قربان جاؤں, اللہ نبی کے صحابہ کی دعا کو ہمارے سے کئی گنا زیادہ قبول کرتا تھا. میں ایک مثال آگے چل کے دیتا ہوں. پہلے دعا سنیے, کون سی دعا ہے جو صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ ہاتھ باندھتے ہیں, نبی کے پیچھے کھڑے ہیں, وضو کر کے کھڑے, پاکیزہ جگہ میں کھڑے, مقدس مقام پہ کھڑے, رحمت کے وقت پہ کھڑے ہیں, نبی کے پیچھے اور دعا کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. کون دعا کرتے ہیں؟ پیغمبر کے صحابہ کرتے ہیں. کیا نبی کے صحابہ کی دعا کو اللہ نے قبول نہیں کیا ہوگا؟ قربان جائے. اور تم تو ابو بکر کو گالیاں دیتے ہو, تم تو میرے عمر کو برا کہتے ہو, تم تو پیغمبر کے دوہرے کے بعد عثمان پہ کیچڑ اچھالتے ہو, تم تو سیدنا علی کے بارے میں اپنی زبانیں کھولتے ہو, تم نے نواسہ رسول کو معاف نہیں کیا, تم نے حسنین کریمین کو شہید کر دیا. اور ظالموں تم نے نبی کے صحابہ پہ کیچڑ اچھالا. آؤ میں نبی کے ایک صحابی کی بات کرتا ہوں, اللہ اس کی دعا کو قبول کیسے کرتا ہے. قربان جائے پیغمبر کائنات کے صحابی ہیں جناب انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے رضی اللہ تعالی عنہ, انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی بہن سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی, ایک عورت کا دانت توڑ دیا. جس عورت کا دانت ٹوٹا ہے نا اس کے وارث کہتے ہیں ہم نے قصاص لینا, بدلے میں دانت ہی توڑنا ہے. جناب انس کہتے ہیں اللہ کے رسول ان کو سمجھاتے ذرا میری بہن کا دانت نہ توڑے, اونٹ بن کے اونٹ لے لے, ٹکٹ لے لے, معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے دانت ہی توڑوانا ہے. اللہ کے رسول نے کہا اگر وارث نہیں مان رہے نا تو پھر تمہاری بہن کا دانت توڑا جائے گا. رسول اللہ نے کہہ دیا. جناب انس نے پتا کیا کہ قسم کھائی, اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا, اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا. رسول اللہ نے کہا انس یہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے, تم انکار کیسے کر سکتے ہو؟ قرآن کہتا ہے سند بھی سند, اگر کسی کا دانت توڑا جائے گا بدلے میں دانت توڑا جائے گا, تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ جناب انس نے قسم کھائی اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا. ادھر سے یہ وارث جن کی بہن کا دانت ٹوٹا تھا وہ وارث مان گئے, کہتے اللہ کے رسول آپ ہمیں دیجت کروا دیں, اس عورت کا دانت نہ توڑے بدلے میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ. پیغمبر کے صحابہ کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں رب پہ قسم ڈال دے اللہ ان کی قسم کو بھی پورا کر دیتا ہے. نبی کے صحابہ رب پہ قسم ڈال دے اللہ قسم بھی پوری کر دیتا ہے. اور نبی کے جو صحابہ اللہ سے دعا کر لیں, نماز میں کھڑے ہو کے, مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے, مسجد حرام میں کھڑے ہو کے ہدایت مانگ لے, اپنے اللہ سے ہدایت کا سوال کر لیں, کہ اللہ نے نبی کے صحابہ کو ہدایت نہیں دی ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے. اور پھر کائنات کے رب
ہدایت کیسے عطا فرمائی؟ کیسی ہدایت عطا فرمائی؟ اللہ نے پہلی 5 آیات سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیات پیغمبر کے صحابہ میں نازل کر دی۔ اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اس آیت کو پڑھتے جاؤ، اپنے دل دماغ کی تختیوں میں نوٹ کرتے جاؤ، ہمیشہ پڑھو، بار بار پڑھو، جلدوں میں گزرتے پڑھو، جلدوں سے گزرتے پڑھو، اسٹیج پہ پڑھو، ممبر پہ اس کی تلاوت کرو، اس آیت کو بار بار پڑھو، اپنے بچوں کو یاد کرواؤ۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ لوگوں رب کا قرآن اعلان کرتا ہے، نبی کا ایک ایک صحابی ہدایت پر ہے۔ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ ان کو ہدایت دینے والا ہے، اور نبی کا ایک ایک صحابی کامیابی کے راستے پر چلنے والا ہے۔ پیغمبر کے صحابہ پریشان ہو گئے، قبلہ تبدیل ہوا نا، اللہ اکبر، جن کی پریشانی کو بھی رب قرآن بناتے، کیا عظمت کی بات ہے۔ نبی کے صحابہ پریشان ہو گئے، قبلہ تبدیل ہوا، پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، بیت اللہ قبلہ بن گیا۔ نبی کے صحابہ پریشان ہو کے رسول اللہ کے پاس آئے، اللہ کے رسول، ہم نے جتنی نمازیں 17 مہینے کی جتنی نمازیں ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے، ہماری ان نمازوں کا کیا بنے؟ وہ تو ضائع ہو گئی۔ کائنات کے رب نے قربان کیے، کیسا پیارا اعلان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم۔ یاد کریں اس آیت کو، وما كان الله ليضيع إيمانكم۔ میرے نبی کے صحابہ، تم نے نمازیں پڑھی ہے، کائنات کا سب کی فقیر دیتا ہے، اللہ اعلان کرتا ہے کائنات کے رب نے تمہاری ایک بھی نماز کو ضائع نہیں کیا، ایک سجدے کو، ایک رکوع کو، ایک تسبیح کو اللہ نے تمہارے نامہ اعمال میں محفوظ کر کے رکھ دیا ہے۔ نبی کے صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، ان کا دفاع کر دیا، اور ایک بار ظالموں نے کہہ دیا، نبی کے صحابہ کو کہنے والوں نے نعوذ باللہ بے وقوف کہہ دیا۔ دفاع کس نے کیا؟ عظمت کا خیال کس نے کیا؟ حرمت کا تقدس کس نے رکھا؟ کائنات کے رب نے رکھا۔ منافقین نے کہہ دیا تھا، منافقین سے کہا گیا ایمان لے کے آؤ، جیسے صحابہ ایمان لے کے آئے، تو منافقین نے کیا کہا؟ جیسے آج کے کئی لوگ کہتے ہیں، منافقین نے بھی یہی کہہ دیا۔ اللہ قرآن میں نقشہ بیان کرتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔
کائنات کے رب نے 3 تاکیدیں لگا دی، خبردار کوئی شک نہیں کہ نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف تھے۔ پتا چلا جو نبی کے صحابہ کو جیسا کہے گا اس کو ویسا کہا جائے گا، جو نبی کے صحابہ کو جیسی گالی دے گا ویسی گالی کا مستحق ہے، جو نبی کے صحابہ سے جیسا سلوک کرے گا ویسے سلوک کا مستحق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وقت ختم ہونے والا ہے، میں آخری بات کہہ دوں نبی کے صحابہ کے بارے میں کائنات کے رب نے کس طرح سے دفاع کیا، اللہ نے عزت کو کیسے محفوظ رکھا۔ اللہ فرماتے والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري من تحت أعد لهم جنات تجري تحت الأنهار۔ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر کے صحابہ کی 3 قسمیں، ایک وہ صحابہ جو سب سے پہلے ایمان لے کے آئے، سب سے اولین جناب ابوبکر صدیق، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، بلال بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ، خباب بن عرب رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ، پیغمبر کے وہ صحابہ جو سب سے پہلے ایمان لے کے آئے، اور نبی کے وہ صحابہ جو مدینے کے انصار بنے، اور نبی کے وہ صحابہ جو مہاجرین اور انصار دونوں کو دیکھ کے ایمان لے کے آئے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی ساری کی ساری جنتیں نبی کے صحابہ کے لیے تیار کی، اللہ نے جنتیں بھی صحابہ کے لیے تیار کی ہے۔ میں اور آپ جنت میں کیسے جائیں گے؟ جنت پر اپنے صحابہ کے لیے تیار کی ہے، ہم کیسے جائیں گے؟ کعبہ کرم کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم صحابہ کی محبت میں جنت میں جائیں۔ اگر نبی کے صحابہ کی محبت نہیں کوئی جنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کائنات کا خالق و مالک پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے سچا پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ حضرات گرامی، آپ نے سنا صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے، رب کے قرآن نے صحابہ کی عظمت کا دفاع کیسے کیا، حسنین کریمین اہل بیت کے ساتھ ہماری محبت کا موقف کیا ہے۔ میں نے بڑی تفصیل سے یہ دونوں چیزیں بیان کر دی، آپ نے سن لی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں چند باتیں آپ سے اختصار کے ساتھ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں پیغمبر کے جتنے صحابہ ہیں، نبی کے اہل بیت والے ہیں، آپ کے ازواج مطہرات ہیں، وہ سارے کے سارے مغفور ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ الفاظ کو یاد رکھیں، نبی کے سارے صحابہ آپ کے اہل بیت مغفور ہے، معصوم نہیں ہے۔ معصوم کا معنی کیا ہے؟ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی کے صحابہ ایسے غلطی ہو سکتی ہے، ان سے خطا ہو سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے، لیکن نبی کے صحابہ سے جتنی غلطیاں ہوئی، اہل بیت سے جتنی غلطیاں ہوئی، ازواج مطہرات سے کوئی بھول ہوئی، کائنات کے رب نے ان کی تمام خطاؤں کو ان کی زندگی میں معاف کر دیا تھا، ان کی زندگی میں معاف کر دیا تھا۔ اس کا باقاعدہ اعلان ہو گیا تھا، اللہ نے جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیے۔ ایک موقف اپنا یہ بنا لے۔ دوسرا موقف پیغمبر کے جتنے صحابہ ہیں ان کے آپس میں اختلافات ہوئے جو تاریخ نے بیان کر دیے، وہ سارے اختلافات ان صحابہ کرام کے درمیان جو ہوئے تھے ان کا فیصلہ ہم نہیں کر سکے، اس لیے نبی کے صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوئے ان پہ کبھی زندگی میں گفتگو نہ کرنا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ تیسری بات یاد رکھیں، صحابہ کرام کے اختلافات کو
ان کے مشاجرات کو تاریخ نے بیان کیا ہے. ممبر رسول پہ کھڑا ہوں, کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں نے حدیث کا تاریخ کے ساتھ موازنہ کیا, مجھے تاریخ کے اندر 100 جھوٹ ملے جو نبی کے صحابہ کے بارے میں بولتے ہیں. 100 وہ جو مجھے ملے, باقی اور لوگوں کو پتہ نہیں کتنے ملے ہوں. تاریخ کے اندر کوئی سند نہیں, حدیث کے اندر سند موجود ہے. اس لیے صحابہ کے بارے میں کبھی تاریخ پہ بھروسہ نہ کرنا, گمراہ ہو جاؤ گے. تو چوتھی بات غور سے سنیے, نبی کے صحابہ, ازواج مطہرات, اہل بیت, حسنین کریمین, یہ سارے کے سارے ہمارے سے بڑے تھے. ان کے فیصلے ہم نہیں کر سکتے. گھر میں ابا کا چچا کا جھگڑا ہو جائے تو کبھی بیٹا ویسا کرتا ہے, بیٹا بولے گا وہ کہتے تو چپ ہو جا, آپ خاموش ہو جائے, یہاں بڑوں کی بات ہے. نبی کے صحابہ بڑے عزت میں, ایمان میں, عزت میں, اپنے یقین میں, محبت میں بڑے ہیں. ان بڑوں کے فیصلے ہم نہیں کر سکتے کہ فلاں نے غلط کیا تھا, فلاں نے خروج کیا تھا, فلاں نے یہ کیا تھا, اس نے یہ کر دیا تھا. نبی کے صحابہ کے فیصلے ہم نہیں کر سکتے. وہ بڑے ہیں, عظمت سے, ہر لحاظ سے بڑے ہیں. اور پانچویں بات یاد رکھیں, کل قیامت کا دن ہوگا, کائنات کا رب ہم سے سوال نہیں کرے گا کہ بتاؤ تمہیں واقعہ کے بلا کا علم تھا. اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا بتاؤ کس نے کیا کیا, حساب تم دو. ہم سے اللہ حساب نہیں لے گا. جن لوگوں کے کام تھے حساب اللہ ان سے لے گا, ہمارا حساب اللہ ہم سے لے گا. میرے اعمال کا, میری نیکیوں کا, میرے کردار کا, میرے رویے کا اللہ میرے سے حساب لے گا. اور نبی کے صحابہ کا حساب اللہ کے سپرد ہے, ان کے حساب ہم کرنے نہ بیٹھ جائیں. اس لیے خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, زندگی میں کبھی بھی صحابہ کے بارے میں اپنی زبان نہ کھولنا, اپنے دلوں میں احترام رکھنا, تقدس رکھنا, ان کے بارے میں دل پاک اور صاف رکھنا. ہمیشہ دل ایمان سے بھرے رہیں گے. اگر صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کھول بیٹھے, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے پاس مرکزی دارالحکومت اسلام بھونگا بلوچا بھائی بھیرو سے جماعت موجود ہے. 2 دن جماعت کا قیام آپ کے پاس ہے. آج انشاءاللہ اور کل بھی شام تک, بلکہ اتوار کو ظہر کی نماز تک انشاءاللہ یہ جماعت آپ کے پاس موجود رہے گی. آپ سے درخواست ہے, آپ جماعت کو ٹائم دیں, ان کے پاس بیٹھیں, کچھ آپ ان کو سکھائیں, کچھ ان سے سیکھیں. اگر ان کے پاس بیٹھ کے پھر علاقے میں گشت کے لیے آپ نکلے جماعت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ دین کی اشاعت کے لیے ہمیں قبول فرما لے, دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لے. یہ 2 اعلانات ہیں. عبد القادر صاحب, ان کی والدہ محترمہ مومنہ بیگم, اور اسی طرح ندیم بھائی ہیں, ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے. اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے, درجات کی بلندی عطا فرمائے. اسلم بھائی کا بیٹا فراز اور دانش امین اور دیگر یہ ہمارے کچھ جماعتی احباب بیمار ہیں, ان کے لیے دعائیں صحت کیجیے. اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.